میری عجیب و غریب بہو میرے سامنے چائے کا کپ رکھ کر بولی، امی آپ کو اور کچھ چاہیے کیا؟ میں آج اپنے جذبات کو مزید قابو نہ کر پائی تھی، اس لیے بولی، ہاں چاہیے بیٹا۔ وہ رک گئی اور بولی، جی کہیے امی آپ کو کیا چاہیے؟ میں بولی، اپنے چہرے سے نقاب پلٹ دو، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں بیٹا۔ میری بہو کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ وہ اپنا ٹوپی والا برقع سنبھالتی ہوئی بھاگ کر میرے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ میں اندر ہی اندر جل رہی تھی۔ نہ جانے ہارون کو اس کے اندر کیا نظر آیا تھا جو اسے بیوی بنا کر گھر میں لے آیا تھا۔ مجھے تو ہارون پر بھی شک ہونے لگا تھا، پتہ نہیں یہ کون سا پردہ کروانا چاہتا ہے، وہ بھی مجھ سے، کیونکہ میری بہو کو بیاہ کر آئے ہوئے 3 سال ہو چکے تھے، مگر آج تک میں نے اس کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ خیر میں نے سر جھٹک دیا اور چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ہارون جب کام سے لوٹا تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ پیار کرنے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دوبارہ 2 رحمت سے نوازا تھا۔ وہ دونوں بیٹیاں ہو بہو میرے بیٹے ہارون پر ہی گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی تھی کہ ایک بچہ تو ماں پر چلا جائے تاکہ مجھے علم تو ہو کہ میری بہو دکھتی کیسی ہے۔ ہارون میرے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، امی آپ نسرین سے بار بار کیوں فرمائش کرتی ہیں کہ وہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا دے؟ میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ وہ مکمل پردہ کرتی ہے، نہایت پرہیزگار اور نیک بہو ہے آپ کی۔ آپ نے ہی تو نیک بہو کی فرمائش کی تھی، بھول گئی ہیں کیا آپ؟ میں دل ہی دل میں کڑ کر رہ جاتی کہ توبہ ہے آج کل کی عورتوں سے اللہ ہی بچائے۔ ذرا سی بات شوہروں کو جا کر بتا دیتی ہیں اور شوہر آتے ہیں ہمارے پاس اور شوہر اپنی ماؤں سے سوال کرنے لگ جاتے ہیں۔ میں تو چپ کر ہی رہ گئی تھی، کیونکہ میں نے ہی ہارون سے کہا تھا کہ وہ جہاں مرضی شادی کر لے، جس لڑکی کو چاہے میری بہو بنا کر لے آئے، مگر اس میں فقط ایک خصوصیت ہونا چاہیے کہ وہ نیک سیرت ہو اور پردے کی پابند ہو۔ ہارون جب نسرین کو بیاہ کر لایا تو ٹوپی والے برقعے میں یہاں وہاں گھومتی لڑکی کو دیکھ کر کبھی کبھار ترس آ جاتا تھا مجھے، تو کبھی کبھار ہنسی آ جاتی۔ مجھے تو یہی شک تھا کہ نسرین یہ سب مجھے متاثر کرنے کے لیے کرتی ہے، لیکن اگر یہ ڈھونگ ہی ہوتا تو ان 3 سالوں میں کھل جاتا۔ اب بس بہت ہو گیا تھا، میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کیسے بھی کر کے میں اس کی شکل دیکھ کر ہی رہوں گی۔ انہی دنوں میں ایک بار پھر مجھے ہارون نے خوشخبری سنا دی۔ وہ بولا، امی نسرین امید سے ہے، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے اور ہر دم دعا کرنی ہے کہ تندرست اور صحیح سلامت اولاد پیدا ہو۔ میں مسکرا دی تھی، میں نے دل سے ہارون کی اولاد کے لیے دعا کی تھی۔ شام ہوئی تو ہارون کا فون مجھے آ گیا تھا۔ وہ بولا، امی آج شب میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں، اب صبح ہی ملاقات ہوگی، آپ بس نسرین کا خیال رکھیے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بے فکر ہو کر رہو۔ تھوڑی دیر بعد ہی نسرین بھی میرے پاس آ گئی اور بولی، امی ہارون تو گھر نہیں آئیں گے، آپ ایسا کریں اپنی دوا کھا کر سو جائیں، میں بھی آرام کرنے لگی ہوں۔ میں نے سر ہلایا تو وہ چلی گئی تھی۔ میں شام جلدی ہی سو جانے کی عادی تھی، کیونکہ آدھی رات اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرتی تھی۔ ہر شب کی طرح جب میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئی تھی، باہر جا کر وضو کرنے لگی تو مجھے سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھی۔ میں بہو کے کمرے کے پاس سے گزری تو مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ نہ جانے رات کے اس پہر میں ہارون آیا ہو، مجھے تو نیند میں کچھ خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ میں اپنی نماز میں مشغول تھی جب مجھے احساس ہوا کہ کوئی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے۔ مجھے لگا ہارون ہوگا۔ میں نے نماز ختم کی، جب سلام پھیرنے لگی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی میرے پاس سے اٹھ کر جلدی سے باہر کے دروازے کی جانب بڑھ گیا ہے۔ مجھے صرف سیاہ ٹوپی والا برقع نظر آیا تھا۔ میں ششدر رہ گئی کہ رات کے اس پہر میری بہو کہاں چلی گئی ہے، کہیں ہارون اور نسرین میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر نسرین کے کمرے کی طرف چل دی، لیکن نسرین تو وہیں پڑی سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، مگر ہارون کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ ایک عجیب سے خوف نے مجھے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ میں باہر آ کر اپنے تخت پر بیٹھ گئی تھی۔ میں آج کے واقعے کے متعلق سوچتی رہی، نہ جانے مجھے یوں بیٹھے ہوئے کتنی دیر گزر گئی تھی۔ فضا میں فجر کی اذان گونجنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی ہارون کھڑا تھا۔ اس نے سر جھکا کر مجھ سے پیار لیا اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ میں بولی، ہارون
تم ایک بار آ کر پھر کہاں چلے گئے تھے؟ وہ ناسمجھی سے بولا، امی کیا مطلب؟ میں تو کل شام کا گیا ابھی لوٹا ہوں۔ میں ہنس دی اور بولی، اپنی بوڑھی اماں کو پاگل مت بنا بیٹا۔ میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو مجھے نسرین اور تمہارے بولنے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ پھر تم اٹھ کر باہر چلے گئے، مگر تب تم نے برقع کیوں پہن رکھا تھا؟ ہارون میری بات سن کر ایک دم ہی طیش میں آ گیا تھا۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ کافی دیر وہ یوں ہی لڑتے جھگڑتے رہے تھے، جبکہ میں حیران تھی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اس لڑائی کے بعد ہمارے گھر کے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے۔ نسرین کام ختم کر کے اپنے کمرے میں گھسی رہتی، ہارون سارا دن کام پر رہتا۔ بس دو ننھی پریوں کا ہی مجھ بڑھیا کو آسرا رہ گیا تھا۔ وہ اسے اپنی شرارتوں کے ساتھ میرا دل بہلاتے ہوئے رہتی تھی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا، لیکن نسرین اور ہارون کی ابھی تک صلح نہیں ہوئی تھی۔ یوں تو دونوں میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہوتی تھی، اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جاتی تو یہ دونوں زیادہ دن تک ایک دوسرے سے دور نہیں رہ پاتے تھے، لیکن اس بار تو کچھ اور ہی ماجرا تھا۔ دوپہر ہوئی تو میں چائے پی کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری ہوگی کہ مجھے گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں چونک گئی، مگر یوں ہی سوتی بنی رہی۔ ایک سیاہ برقع پوش وجود میرے بہو کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اب یہ کون ہے؟ کیا یہ اس رات والا شخص ہی ہے؟ کیا اس رات کمرے میں یہی گیا تھا؟ مگر پھر میں نے کانوں کو ہاتھ لگا کر اللہ سے معافی مانگی تھی۔ میں ایک نمازی پرہیزگاری عورت پر، یوں کسی پاک دامن عورت پر شک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میری بہو تو نہایت شریف اور پردے دار تھی۔ میں نے آج تک اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ مجھے صرف اور صرف اس سے اس بات پر اختلاف تھا کہ وہ مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھاتی، ہمیشہ اپنا چہرہ کیوں چھپاتی رہتی ہے مجھ سے۔ مگر میں اس بات کو بھی اس کی شرافت سمجھ کر چپ کر جاتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں سارے معاملے کا خود جائزہ لے کر کسی نتیجے پر پہنچوں گی۔ میں آہستہ سے اٹھی اور قدم قدم چلتی ہوئی اپنی بہو کے کمرے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کمرے میں سے بہو کی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بڑی دیر تک کھڑی رہی تھی، تب مجھے مردانہ آواز میں سرگوشیاں سنائی دینے لگی تھی۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی کہ نہ جانے میری بہو کن راستوں کی مسافر ہو گئی ہے۔ میرا ایک بیٹا ہے، اب اگر بہو اس کے ساتھ بھی بے وفائی کرتی ہے تو میں یہ سب کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ میں نے جلدی سے ہارون کو فون ملا کر گھر بلا لیا تھا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس برقع پوش کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا کہ ثبوت تو ہاتھ سے ہی نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب میرا بیٹا گھر آیا تو وہ بڑا پریشان سا لگ رہا تھا۔ سب سے پہلے آ کر اس نے میری خیریت ہی معلوم کی تھی۔ میں نے بیٹے کو سمجھایا کہ میں تو ٹھیک ہوں، مگر مجھے بہو ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اس کا ایک سٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔